بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا آج کا ویلاگ میرے پیچھے نظر آنے والی اس سفید گنبد کا تاج پہنے ہوئے عمارت کے بارے میں ہے۔ اس عمارت کو فرانس کے لوگوں میں، فرانس کے ورثے میں ایک بڑا معتبر مقام حاصل ہے۔ آئیے اس کے اندر چلتے ہیں اور اس عمارت کو اندر سے دیکھتے ہیں اور اس کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ تاریخی عمارت پینتھیون پیرس میں لاطینی کوارٹر میں واقع ہے۔ یہ ایک کیتھولک چرچ بنایا گیا تھا جو کہ بعد میں بہت ساری تبدیلیوں کے بعد ایک سیکولر مقبرے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس عمارت کو بنانے کے لیے 1744 میں پروجیکٹ ترتیب دیا گیا۔ اس پانتھیون کو بنانے کے لیے دو انجینئرز جیکس جرما سوفلو اور جان باتس روندولے کا انتخاب کیا گیا اور پھر 1757 کو اس عمارت کو بنانے کا آغاز کیا گیا۔ 1790 میں 33 سال کے طویل عرصے میں یہ عمارت مکمل ہوئی۔ اس خوبصورت عمارت کی لمبائی 110 میٹر، چوڑائی 84 میٹر اور گنبد کی اونچائی 83 میٹر ہے۔ ناظرین، اس عمارت میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ گنبد ہے۔ ناظرین، جب ہم اس خوبصورت عمارت پینتھیون کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بہت بڑے بڑے فلک بوس ستون ہمارا استقبال کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی دیواروں پر لگی دیو ہیکل پینٹنگز، چھت اور گنبد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس عمارت کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عمارت کے عین وسط میں گنبد سے 67 میٹر لمبی تار سے جھولتا 28.3 کلو گرام کا پینڈولم اور گھڑی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسے پینڈیول دو فوکو کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کی سب سے اہم بات ماہر طبیعیات لیون فوکو کا وہ تجربہ ہے جو اس نے 1851 میں پانتھیون میں پینڈولم اور گھڑی کے ذریعے کیا۔ مرکزی گنبد کے 67 میٹر نیچے پلم بنا کر فوکو نے یہ ثابت کیا کہ زمین ہر وقت گھومتی رہتی ہے، کیونکہ پینڈولم کا تیارہ کبھی نہیں بدلتا، لیکن یہ زمین کی گردش کے ساتھ حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اصل پینڈولم گھڑی میوزیم آرٹس اے میچیر میں پیرس میں رکھی گئی ہے، جہاں پانتھیون میں اس کی ایک اور ورکنگ کاپی 1995 سے جھول رہی ہے۔ 2007 میں ایک آرٹسٹ بدماش گروپ انٹر گنتھر کے 4 ارکان اس عمارت میں داخل ہو گئے اور اس پینڈولم کو چھوئے بغیر اس کے نیچے گھڑی کی اور جگہ کی صفائی شروع کر دی۔ جن کی شکایت کی گئی گرفتار ہوئے، ان پر ایک مضحکہ خیز مقدمہ بنا کر کیس چلایا گیا، لیکن انہیں بہرحال بری کر دیا گیا۔ ناظرین، پینتھیون نام ایک اطالوی مقبرہ کے بارے میں ایجاد ہوا تھا۔ اس یادگار کا نام روم میں پانتھیون لفظ سے آیا ہے، جو قبل مسیح کی رومی سلطنت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ اس کا اصل کام کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ شاہی خاندان کا ایک فرقہ تھا جو کئی دیوتاؤں کے لیے وقف تھا، اور خیال ہے کہ یہ نام پانتھیون بھی انہی میں سے ایک دیوتا کا تھا۔ بہت بعد میں وہ اطالوی مقبرہ 16ویں صدی میں روم میں مردوں کے لیے ایک مقبرے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پیرس میں یہ عمارت کیتھولک چرچ کے لیے بنائی گئی، جبکہ گرجا گھر ابھی بمشکل مکمل ہی ہوا تھا کہ انقلاب کی وجہ سے ایک موڑ آیا، کہ فرانس میں انقلاب کے بعد پہلا موڑ آیا۔ 2 اپریل 1791 کو میربو کی وفات ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد یہ چرچ مقبرے کی شکل اختیار کر گیا۔ میربو جو ایک بیک وقت سفیر، صحافی، مصنف اور سیاستدان تھا، اس کا انقلاب فرانس میں بہت کلیدی رول تھا۔ اسے عوام کا اسپیکر کہا جاتا تھا۔ اب یہ عمارت پانتھیون ایک سیکولر مقبرے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ناظرین، آپ لوگ اس عمارت کے اندر گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اکثر شوز ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا فرش بڑا خوبصورت ہے، ہر طرف آپ کو خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے ستون آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں بڑی بڑی پینٹنگز آپ کو نظر آتی ہیں۔ ناظرین، جب آپ اس عمارت کے قبرستان میں داخل ہوتے ہیں جو کہ زیر زمین بنایا گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بائیں طرف آپ کو اس کا ایک ماڈل بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اس ماڈل کو بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر چھت بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اور لوگ اکثر یہاں کھڑے ہو کے بہت ساری تصاویر بناتے ہیں۔
جب ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بائیں طرف عظیم فلاسفر، مصنف، شاعر اور ڈرامہ نگار وولتیر کی قبر نظر آتی ہے، اور دائیں طرف عظیم فلاسفر، مصنف اور موسیقار روسو گہرے براؤن رنگ کے تابوت میں دفن نظر آتا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر ہمیں شاعر، ڈرامہ نگار، مصنف عظیم وکٹر ہیگو کی باقیات نظر آتی ہیں، اور پھر لوئس بریل، جو خود بھی 3 سال کی عمر میں بینائی سے محروم ہو گیا تھا، جو بیک وقت استاد، مجد اور فرینچ موسیقار تھا، نے بینائی سے محروم لوگوں کے پڑھنے کے لیے ابھرے ہوئے الفاظ کا تحریری نظام متعارف کرایا کہ قبر بھی یہیں موجود ہے۔ اس کے علاوہ فرانس کی ایک معروف یہودی عورت سائمن ویل، جس کا 1917 میں انتقال ہو گیا تھا، جو کہ یورپی یونین کی ایک صدر بھی رہی تھی، سیاستدان تھی، مختلف اوقات میں وہ منسٹر رہی، اس کی باقیات کو جولائی 2023 میں یہاں لا کر دفن کیا گیا۔ ناظرین، اس عمارت میں گھنٹوں بیٹھ کر آپ بور نہیں ہوتے۔ اس عمارت کو ہر سال تقریباً 9 سے 10 لاکھ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ 206 سیڑھیاں چڑھ کر جب اوپر جا کر اس گنبد کے گردا گرد گھومتے ہیں تو آپ کو پیرس کا پینورامک ویو دیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ یہاں اکثر لوگ آ کر تصاویر بناتے ہیں اور پیرس کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ولاگ بڑی ہی محنت سے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اسے لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میرا نیا ولاگ فوراً مل جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔